اب جب ولی کی نظر پڑ جاتی ہے نا تو پھر انقلاب آ جاتا ہے. انقلاب تو آتا ہے لیکن شرعی نہیں آتا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ولی کی نگاہ سے ہزاروں کی تقدیر بدل گئی، نبی کی نگاہ سے بیوی کی تقدیر نہیں بدلی. بات حضرت جی قابل توجہ ہے. یہ نبی کے برتن دھونے والی، نبی کے کپڑے دھونے والی، نبی کی خدمت گزار ہیں، نبی کو کپڑے استری کر کے دینے والی، نبی کے کھانے بنانے والی ہیں. یہ نبی کا بستر ہے. کتنی دفعہ نکاح پڑھی ہوگی جی. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی رہ گئی تھی پیچھے، وہ بھی مشرکہ تھی. نوح علیہ السلام کی کتنی بار نظر پڑی ہوگی. 950 سال تو نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا کام کیا. بیوی پہ کتنی نظر، اور وہ بیٹا نوح علیہ السلام کا چھوٹا سا ہاتھوں میں بڑا ہوا بیٹے پہ کتنی نظر پڑی ہے. نبی کی نگاہ سے تو نہ بیٹے کی تقدیر بدلی، اور نوح علیہ السلام کی نگاہ سے جناب بیوی کی تقدیر نہیں بدلی. لوط علیہ السلام کی نظر سے ان کی بیوی کی تقدیر نہیں بدلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے چچا ابو طالب کی تقدیر نہیں بدلی. ابو جال کی تقدیر نہیں بدلی. ابو لہب کی تقدیر نہیں بدلی. عتبہ شیبہ کی تقدیر نہیں بدلی. ابی بن خلف کی تقدیر نہیں بدلی. عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین کی تقدیر نہیں بدلی ہے. نبی پاک کی نگاہ میں تاثیر کم ہے اور ولی کی نگاہ میں زیادہ ہے. یہاں تو نبیوں کی بات ہے. پھر ابراہیم خلیل اللہ نے ساری زندگی لگا دی، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا، ایک بندہ بھی. لوط علیہ السلام وہ سوائے اپنے گھر کے فیملی کے کوئی بندہ کسی نے کہا ہی نہیں مانا، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا. اور صحیح البخاری صحیح مسلم میں ہے کہ بعض نبی ایسے بھی اللہ کے حضور وہاں معاشر کے میدان اللہ کے ہاں جمع ہوں گے، ان کا ایک بھی امتی نہیں ہوگا. کسی کے 2 امتی، کسی کے 4، کسی کے 10، 20، 50 ہوں گے. تو کہاں گیا تمہارا یہ شعر؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کیوں تقدیر نہیں بدلی ہے؟ یہاں پر بدلنی چاہیے تھی، کیوں نہیں بدلی؟ کہتے ہیں جی یہ فلاں کا شعر ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے. بھائی علامہ اقبال پر کون سی وحی نازل ہوتی تھی؟ وہ نہیں غلط شعر پڑھ سکتے. پھر بعد میں جب ان کا رد کرو پھر کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب وہ ہے. مطلب کی بات نہیں ہے. تو یہ غلط ہے شعر، اور قرآن اور سنت کے دلائل کے منافی ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہاں تو نبیوں کی نگاہ سے تو اثر نہیں پیدا ہو رہا، نبیوں کی نگاہ سے تو تقدیر نہیں بدلتی، تقدیر نہیں بدل رہی، اور ولیوں کی نگاہ سے تقدیریں بدل رہی ہیں. توجہ کیجیے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے امطرنا. پھر جب یہ قوم باز نہیں آئی تو ان کے اوپر پھر پتھروں کی بارش نازل ہوئی. مطر نکرہ سورہ ہود آیت نمبر 82 اور سورہ حجر آیت نمبر 74 کے اندر ہے. دیگر عذابوں کا بھی تذکرہ ہے ان کے اوپر، پتھروں کی بارش بھی تھی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش نازل کی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، دیکھیے کیسا ہوا انجام مجرم لوگوں کا، مجرم قوم کا انجام کیسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش ان پر نازل کر دی، پتھروں کی بارش. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب. وَقَالَ يَا قَوْمِ، کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارا کوئی بھی الہ اس کے سوا. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یقیناً تمہارے پاس آ گئی ہے واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پورا کرو ماپ اور تول. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو نہ دو ان کی چیزیں کم، ان کی چیزیں. اچھا جب لیتے تو زیادہ لیتے، جب دیتے تو کم دیتے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اس کی
ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، یہ بہترین ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ ولا تقعدوا بکل صراط توعدون، اور نہ بیٹھو تم ہر راستے پر تم ڈراتے ہو لوگوں کو، وتصدون عن سبیل اللہ، روکتے ہو اللہ کی راہ سے من اس کو، آمن بھی جو ایمان لایا اس پر، وتبغون عوجا، اور تم تلاش کرتے ہو کجی، واذکروا اذ کنتم قلیلا، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، فکثرکم، پس اللہ نے تمہیں زیادہ کیا، اللہ نے زیادہ کیا، وانظروا، دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا، وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور اگر ایک گروہ تم میں سے آمنو، ایمان لاتا بالذی، اس پر ارسلت بہ، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ کہ اس نے ایمان نہیں لایا، فَاصْبِرُوا، پس صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ پانچواں واقعہ ہے سورت کے دوسرے اور تیسرے دعوے سے متعلق، توحید کے مسئلہ پر دلیل ہے اور حرام آمدنی میں قوم کو شیطان کی پیروی سے روکنا ہے۔ مدین ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا اور اس کے نام سے یہ شہر مشہور ہو گیا تھا، اور شعیب علیہ السلام مدین کی اولاد میں دوسری پشت میں تھے، اور ان کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس قصے میں پہلے توحید کی طرف دعوت ہے، پھر رسالت کا اثبات ہے اور معجزے کا ذکر ہے جو قرآن و سنت میں متعین نہیں، پھر مالی احکام کی اصلاح کے لیے دعوت ہے، پھر عام فساد سے منع کیا گیا ہے۔ بینہ اس سے مراد معجزہ ہے، لیکن قرآن و سنت میں تعین نہیں ہے کہ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے کون سا معجزہ دیا تھا، توجہ نہیں ہے۔ حضرت جی تسی اسٹوڈیو والے نہیں ہیں، میری طرف توجہ کرو، نہیں تو پھر نال والے کمرے چلے جاؤ۔ یہاں آپ کے لیے صرف میں بیٹھا ہوں، ورنہ یہاں بیٹھنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ الکیل والمیزان، سورہ ہود میں آیت نمبر 85، مکیال لفظ ہے، اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ الکیل والمیزان مصدری معنی مراد ہے، اور اس صورت میں وزن اور کیل کا اعلیٰ مراد ہے۔ ولا تبخسوا الناس، اس لفظ سے چوری اور غصب وغیرہ، ڈاکہ مارنے اور حرام مال کے لیے ہیلے کرنا، یہ سب چیزیں مراد ہیں۔ بعد اصلاح انبیاء کی بعثت اور احکام شریعت بھیجنے سے اصلاح ان کی لیکن لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ ان کنتم مومنین، یعنی خیر ثواب اس وقت ہوگا جب ایمان لاؤ گے، جب ایمان نہ ہو تو کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ زلال کے بعد اضلال سے بھی منع کیا گیا۔ ولا تقعدوا بکل صراط، مراد وہ راستہ ہے جو شعیب علیہ السلام کے گھر تک پہنچانے والا تھا۔ قعود سے مراد حقیقی بیٹھنا مراد ہے، یا صراط سے مراد دین کا راستہ مراد ہے۔ توعدون، منع کرنا دو طریقوں سے تھا، ایک تو ان پر دباؤ ڈالنا، انہیں دھمکیاں دینا، ڈرانا، اور دوسرا حق والوں پر طعن و تشنیع اور شبہات پیدا کرنا۔ تبغونا، یہ دوسرے معنی کی تفسیر ہے۔ عوجن، یہ معنوی چیزوں کے اندر عین کے کسرہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور جسمانی اعتبار سے کجی عین کے فتح سے۔ مفسدین، یہ لفظ ان کے شرک، حرام خوری اور حق سے روکنے کو شامل ہے۔ تو یہ بھی آیت نمبر 87، یہ بھی شعیب علیہ السلام کے قول میں داخل ہے، اور انہیں دعوت انہوں دی محاکمہ، نرم لہجے میں تخفیف۔ فصبروا کا معنی ہے انتظار، صبر کرو، انتظار کرو، اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، من قومی، شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، لنخرجنک، یقیناً ہم نکالیں گے آپ کو اے شعیب، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے آپ کے ساتھ، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا ضرور تم لوٹو گے ہماری ملت کے اندر۔ قال اولو کننا کارہین، کہنے لگے کہ اگرچہ ہم ناپسند کریں، قد افترینا علی اللہ کذبا، یقیناً ہم نے جھوٹ باندھا اللہ پر، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں، بعد اذ نجانا اللہ،
بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں بچایا منا اس سے، وما یکون لنا نہیں ہے مناسب ہمارے لیے ان نعود فیہا کہ ہم اس میں لوٹ جائیں، الا ان یشاء اللہ ربنا مگر وہ جو اللہ چاہے، مگر ان یشاء اللہ یہ کہ اللہ چاہے، ربنا جو ہمارا رب ہے، وسیع ربنا کل شیء اور ہمارا رب وسیع ربنا ہر چیز کو اس نے وسیع کر دیا ہے علم کے اعتبار سے، علی اللہ توکلنا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اللہ نے گھیر لیا ہے، ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ اور ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، افتح کا معنی بالحق حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ان کی تکذیب کا طریقہ مذکور ہے کہ کس طرح شعیب علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کی تھی، کس طرح ان کو جھٹلایا تھا انہوں نے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه، کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا، من قومی ان کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا اگر تم نے پیروی کی شعیب کی، انکم اذا لخاسرون یقیناً اس وقت تم خسارے میں ہوگے، فاخذتهم الرجفة پس پکڑ لیا ان کو رجفہ زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین پس وہ ہوگے صبح کے وقت اپنے گھروں میں جاسمین اونڈے منہ، الذین کذبوا شعیبا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، کأن لم یغنوا فیہا گویا کہ وہ اس میں آباد نہ تھے، الذین کذبوا شعیبا وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، کانوا هم الخاسرین وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، فتول عنہم پس انہوں نے ان سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، وقال یا قومی کہنے لگے اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے، ونصحت لکم اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے، فکیف آسى علی قوم کافرین کیسے میں غمگین ہو جاؤں اور کافر قوم کے اوپر، ایسی قوم پہ میں کیسے افسوس کروں یا غمزدہ ہو جاؤں کہ جو کفر کرنے والی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 90 جب ان کے دباؤ کا کچھ فائدہ نہ ہوا تو دوسرا طریقہ اختیار کیا جو کہ ایمان والوں کو ایمان سے روکنا تھا، نبی کی اتباع کو انہوں نے کہا کہ یہ نقصان کا سودا ہے اور غلط راستے پہ جا رہے ہو، جبکہ یہ باطل پرستوں کا لوگ، نبی نبوت کا جو علم جس کے پاس آتا ہے، نبی کے جو لڑ لگ جاتا ہے اس کے لیے تو خیر ہی خیر ہے۔ پہلے تو انہوں نے پریشر ڈالا، دباؤ ڈالا، پریشان کیا، تنگ کیا، تانے دیے، جب کوئی بات نہ بنی کہنے لگے کہ اس میدان میں تمہارے لیے نقصان ہے، نقصان ہے، تم نے کوئی اور راستہ اختیار کرنا تھا، یہ راستہ فائدے والا نہیں ہے، کہ منڈے نو مولوی بنا رہے ہو کہ یہ تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے حضرت جی، اور کی براسی بنانا منڈے نو پھر تو یہ آ کے حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے، تعریف کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ تسی کہڑا کام شروع کرتا ہے، منڈے نے مولوی بنا رہے ہو، یہ تو عجیب کام ہے۔ آیت نمبر 92 یہ کفار کے مقابلے میں ہے، کہتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کی پیروی خسران کا سبب ہے، اللہ نے فرمایا شعیب کی تکذیب کرنا یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے۔ تو دل میں علماء کی نفرت اور دین سے دوری اور علماء سے بغاوت یہ نقصان ہے، عالم بننا یا علماء سے محبت نقصان نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 93 یہ دلیل ہے جب کافروں اور ظالموں پر عذاب آ جائے تو ان پر غم اور افسوس نہیں کرنا، اس کی تفصیل ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آسا غمخواری اور ہمدردی کو کہا جاتا ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی الا اخذنا اہلہا مگر ہم نے پکڑا بستی والوں کو بالباساء ان کو ہم نے پکڑ لیا، بالباساء والضراء انہیں تکلیفوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، لعلہم یضرعون تاکہ وہ عاجزی کریں، سخت بیماریوں میں ہم نے ان کو پکڑ لیا، مال اور بیماری کی سختی مراد ہے۔
ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ، پھر ہم نے تبدیل کر دی برائی کی جگہ نیکی، حتی عفو، یہاں تک کہ انہوں نے عفو درگزر کیا، وقالوا، کہنے لگے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ ہم نے سختی خوشی میں تبدیل کی، یہاں تک کہ یہ لوگ زیادہ ہو گئے، عفو کا معنی زیادہ ہو گئے، کہنے لگے یقیناً ہمارے باپ دادا کو بھی مالی اور بیماری سختیاں پہنچی ہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، وہ شعور نہیں رکھتے تھے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر یقیناً بستی والے آمنو ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر کھول دیں گے آسمان و زمین سے برکتیں، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے تکذیب کی، جھٹلا دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ، پس ہم نے پکڑ لیا ان کو، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کرتے تھے، جو ان کی کمائی تھی، اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو پکڑا۔ آیت نمبر 94، یہ 3 آیتیں پہلے واقعات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں کہ ان قوموں پر مصیبتوں کا، پھر نعمتوں کا امتحان آیا، اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا، کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا، اور ہر طریقے سے ان کے لیے ہدایت کے اسباب بنائے، اور ابتلا بالنعم والنقم اس کو کہا جاتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 42 میں ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ تو اس آیت 95 کے اندر ابتلا بالنعم ہے، نعمتوں کے ذریعے ان کو آزمایا گیا، نعمتوں کے ذریعے امتحان لیا گیا۔ الحسنہ سے مراد مال کی وسعت اور جسمانی صحت ہے۔ عفواً یعنی زیادہ ہو گیا، عفواً زیادہ ہونے کو کہتے ہیں، جس کہ حدیث میں آیا واف اللحا، داڑھی کو معاف کرو، یعنی اس کو بڑھاؤ، زیادہ کرو اس کو۔ وقالوا قد مس، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمانے کی رفتار اور انقلاب ہے، کبھی تکلیف کبھی خوشی آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا، یہ زمانے کی وجہ سے ہے، گردش زمانہ کی وجہ سے ہے، یہ دلوں کی بہت بڑی سختی ہے، کسی بھی حال میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور یہ عذاب کا سبب ہے۔ بغتتاً، جس کی تاریخ، دن اور وقت معلوم نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بغتتاً۔ آیت نمبر 96، یہ بھی پہلے واقعات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، مطلب یہ ہے کہ ایمان لانا اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا برکات کے نزول کا سبب ہے، لیکن ان قوموں نے شرک کیا اور اللہ کے حکم کی مخالفت کی تو ان پر عذاب کا نزول ہوا، اور اس میں مقصد بعد والی قوموں کو نصیحت ہے کہ دنیاوی ترقی کے لیے ایمان اور تقوی حاصل کرو، یہ ضروری ہے، ہر قسم کے کفر و شرک، ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے، جس طرح سورہ طلاق میں مذکور ہے۔ لفظ برکات سے مراد بارشیں، پودے، غلہ اور پھل، رزق کی وسعت ہے۔ اس طرح سورہ ہود آیت نمبر 3 اور 52 اور سورہ نوح 11 اور 13 میں مذکور ہے۔ فَأَخَذَتْهُمْ، اس سے مراد وہ مختلف عذاب ہیں جو پہلی قوموں پر آئے تھے۔ تو ابھی بریک کے بعد انشاءاللہ مزید آگے پڑھیں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔